شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار ہوں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے جاندار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھولتا۔ جیسے سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو روزی کم ملے اور سرے سے ہی نہ ملے تو اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رزق کم ملنے یا بالکل نہ ملنے میں اس کا کرم اور کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اور رزق میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے کم دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور ان کے احوال کو دیکھتا ہے۔ مگر یہ بات یہاں یاد رہے کہ رزق میں کمی نہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے اور نہ تو رزق میں زیادتی اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، بلکہ یہ تو امتحان اور آزمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ گنہگار کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک و فرما بردار کے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ ان قرآنی آیات کی روشنی میں جان لینے کے بعد رزق میں خوشحالی اور تنگی لانے کا تنہا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے، جیسے سورہ طلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال لے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الحرام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اسی لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے وقت کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے رہتے ہیں، اور معاشی طور پر بظاہر درمیانے درجے کے متعدد لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ دوسری چیز ہے عبادت میں انہماک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں خشوع خضوع کا پاس رکھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرے دل گناہ سے بھی بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔
تیسری چیز ہے کہ توبہ استغفار۔ قرآن میں کئی جگہ توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھے طریقے سے گزرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں جن سے ہمیں فائدہ ہو اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ جزاک اللہ۔